تعلیم آباد کا سب سے امیر گھرانہ، جس میں امیرن اپنے امی اور ابو کے ساتھ رہتی ہے۔ امیرن کے ابو بہت ظالم تھے اور امیرن یہی دیکھ کر بڑی ہوئی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی ابو کی طرح ظالم بن گئی۔ پھر ایک دن امیرن کی امی بیمار پڑ گئیں اور انہوں نے اپنے آخری سانسوں میں اپنے زیور کے بارے میں بتایا جو زمین کے اندر چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے امیرن کو بولا کہ وہ زیور غریبوں میں بانٹ دے۔ امیرن نے اسی دن کھدائی شروع کرا دی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے سب گھر والے جا چکے تھے۔ امیرن ان زیور کی وجہ سے وہ مالا مال ہو چکی تھی۔ امیرن کی محلے میں کسی سے نہیں بنتی تھی۔ ایک دن تعلیم آباد میں زور کا زلزلہ آیا۔ امیرن زیور اٹھا کر بھاگ نکلی، لیکن زلزلے کی زور کی وجہ سے وہ پھسل گئی اور اس کا زیور زمین کے اندر چلا گیا۔ امیرن روتے روتے محلے والوں سے مدد مانگتی رہی، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اچانک اس کو راستے میں ایک غریب عورت ملی جس کا گھر تباہ ہو چکا تھا۔ امیرن کو ایک دم اس کا خیال آیا اور وہ اس کو اپنے گھر لے چلی۔ گھر پر اس نے انہیں کھانا دیا اور خوب خیال رکھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو امیرن کو اپنے زیور کا پھر خیال آیا اور وہ اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ پھر اسے اپنی امی کی بات یاد آئی۔ امیرن، یہ زیور یاد سے غریبوں میں بانٹ دینا۔ امیرن کو روتے ہوئے سن کر وہ عورت اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور امیرن نے پھر ساری کہانی اس کو سنائی۔ اس نے امیرن کو حوصلہ دیا اور اگلے دن پورے گاؤں کو جمع کر کے ان کو امیرن کی نیکی کا قصہ سنایا۔ مولوی صاحب تو فوراً بول پڑے، ہم کیوں اس کی مدد کریں؟ مگر مولوی صاحب اس کی بات تو سنیں۔ امیرن بولی، میں اس زیور کو بیچ کر بچوں کا اسکول بنانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سب راضی ہو گئے اور فوراً زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ آخر کار امیرن کا زیور نکل آیا۔ زیور بیچ کر امیرن نے فوراً سے اسکول بنانا شروع کر دیا۔ بہت محنت کے بعد اسکول تیار ہو گیا اور امیرن وہاں پر استانی بن گئی۔